السلام علیکم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ جان چکے ہیں کہ یعقوب بے نے کیسے جرکوتائی کو آزاد کر کے عثمان بے کی ساکھ کو نقصان پہنچایا تھا اور ریموس کو پکڑ کر عثمان بے نے یعقوب بے کی سازش کو بے نقاب کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دعوت کے دوران کھانے کے میز پر دونوں نے کھل کر ایک دوسرے پر الزامات لگائے تھے اور ایک دوسرے کو شکست دینے اور ساکھ خراب کرنے کی دوڑ شروع ہو چکی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بازنطینی بھی ترکوں کو آپس میں لڑانے، انہیں کمزور کرنے اور تازہ لگی دشمنی کی آگ پر تیل چھڑکنے اور اس دشمنی کی آگ کو مزید بڑھانے کے لیے منصوبہ بنا رہے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ واسیلیس نے کب اور کیسے پہلی بار عثمان بے پر 2 جان لیوا حملے کیے تھے؟ سنجکسس نے کیسے عثمان بے کو دھوکہ دیا تھا اور یعقوب بے نے کیسے عثمان بے کو بڑی مشکلات میں پھنسایا تھا؟ محمد نے کب اورحان پر پہلا حملہ کیا تھا اور سعادت خاتون نے کیسے سب کے سامنے کائی قبیلے کی بے عزتی کی تھی؟ یعقوب بے نے کیسے ایک اور خفیہ منصوبے کے ذریعے نہ صرف عثمان بے کی ساکھ کو داغدار کیا تھا بلکہ اسے ایک بڑے امتحان میں بھی ڈالا تھا؟ آئیے جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، دعوت کے اختتام پر یعقوب بے عثمان بے کو شدید دھمکی دیتے ہوئے چلے گئے تھے۔ واسیلیس نے بھی ریموس کو آزاد کروایا تھا، لیکن یعنی شہر سے نکلنے سے پہلے انہیں عثمان بے پر تیر چلانے کا حکم بھی دیا تھا، اور عثمان بے جب اپنی کوئی ہوئی ساکھ کی بحالی کی خاطر اپنے محل میں اپنے جنبازوں کے ساتھ لف کے قلعے کو فتح کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے تو عین اس وقت ریموس نے عثمان بے پر تیر چلایا تھا، لیکن واسیلیس نے اپنے منصوبے کے مطابق عثمان بے کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے عین موقع پر ریموس کو قتل کر ڈالا تھا، جس کی وجہ سے فیصل یعنی واسیلیس نے سب کا اعتماد جیت لیا تھا۔ اور ناظرین، یہ بازنطینیوں کا عثمان بے پر پہلا جان لیوا حملہ تھا۔ دوسری طرف سرحدی بازار میں دورے کے دوران گونجا خاتون نے جلی مہر والا فرمان یعقوب بے کو دیا تھا اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ سلجوقی سلطان مسعود نے سلجوقی سلطنت کے خزانے کا نقشہ علاؤدین کو دیا ہے، اور ناظرین یہ نقشہ عثمان بے کے پاس ہونے کی وجہ سے یعقوب بے کے سلطان بننے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن گئی تھی۔ ادھر علاؤدین نے بھی سلجوقی سلطنت کے خزانے کا نقشہ عثمان بے کو پہنچایا تھا اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ کسی دستاویز پر گونجا خاتون سلطان مسعود کا مہر لگا چکی ہے، اور ناظرین یہ ساری گفتگو واسیلیس نے سن لی تھی اور وہ یہ جان گیا تھا کہ سلجوقی سلطنت کا خزانہ کہاں پر چھپایا گیا ہے۔ اس کے بعد عثمان بے نے اورحان کو سلجوقی سلطنت کا خزانہ ہر حال میں لانے کا حکم دیا تھا اور خود لف کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اور ناظرین، اس موقع پر واسیلیس نے عثمان بے کے لیے گات لگائی تھی اور اس کے علاوہ اتمجا کو بھی سلجوقی سلطنت کے خزانے کے حوالے سے ساری معلومات فراہم کی تھی۔ ادھر یعقوب بے جب گونجا خاتون سے سلجوقی سلطنت کے خزانے کے بارے میں جان لیا تھا تو سب سے پہلے اس نے محمد کو خزانہ لانے اور سنجکسس کو عثمان بے کا جھوٹا بیعت کرنے کے لیے راضی کرنے کا حکم دے دیتا ہے، اور محمد نے سونے سے بھرے 6 صندوق سنجکسس کو دے کر انہیں منا لیا تھا۔ چونکہ یعقوب بے پہلے سے جانتا تھا کہ عثمان بے اپنے ساکھ کی بحالی کی خاطر لف کے قلعے کو ہر حال میں فتح کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے انہوں نے زور لگا کر تمام ترک سرداروں کو اپنی طرف کر کے عثمان بے کو تنہا چھوڑ دیا تھا اور عثمان بے سے پہلے لف کے قلعے کو فتح کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ لف کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے روانگی کے بعد عثمان بے راستے میں بازنطینیوں کے گات میں پھنس گیا تھا، لیکن وہ تمام بازنطینی سپاہیوں کو مارنے میں کامیاب ہوا تھا۔ دوسری طرف اتمجا محمد کے پاس پہنچا تھا اور اس نے خزانے کے حوالے سے تمام اہم معلومات محمد کو دیے تھے اور محمد کے ساتھ مل کر خزانہ ڈھونڈنے نکلا تھا۔ دوسری طرف ناظرین، یعقوب بے نے جرکوتائی کو سرحدی بازار کا نگران اور سربراہ مقرر کیا تھا، جو کہ کائی قبیلے والوں کے لیے بڑی دکھ کی بات تھی۔ ادھر اورحان جنگل میں خزانہ ڈھونڈنے میں مصروف تھا کہ اتمجا اور محمد خزانے والی جگہ پہنچ گئے تھے اور عین خزانے والی جگہ پر اورحان پر حملہ کر دیا تھا۔ محمد نے تیر چلا کر اورحان کو شدید زخمی کر دیا تھا، اور ناظرین یہ محمد کا اورحان پر پہلا حملہ تھا۔ دوسری طرف ناظرین، ملعون خاتون اور علاؤدین سرحدی بازار یعقوب بے کے دعوت پر آئے تھے۔ علاؤدین کو عثمان بے نے یعقوب بے کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ ادھر یعقوب بے کے منصوبے کے مطابق سنجکسس
عثمان بے کے صف میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اور یعقوب بے اپنے سرداروں کے ہمراہ لف کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ادھر سعادت خاتون نے سرحدی بازار میں بڑے تکبرانہ انداز میں ملعون خاتون سے کائی قبیلے کا اعلیٰ قالین خریدا تھا اور سب کے سامنے اس قالین کو سیڑھیوں پر بچھا کر اس پر چڑھ گئی تھی اور بڑے بازار میں سب کے سامنے کائی قبیلے کی توہین کی تھی۔ لف کے قلعے پہنچ کر ناظرین، یعقوب بے اپنے پرانے دوست لف کے قلعے کے تکفور کو دھوکہ دے کر اسے قتل کر دیتا ہے اور لف کے قلعے پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اور یوں جب عثمان بے لف کے قلعے پہنچ جاتا ہے تو لف کے قلعے کے دیواروں پر گرمیانی پرچم دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا ہے۔ قلعے کے اندر جانے کے بعد یعقوب بے قلعے کے صحن میں آ کر عثمان بے کی ساکھ کو مزید داغدار کرنے کے لیے بڑے طنزیہ انداز میں گفتگو کی تھی اور جرکوتائی نے لف کے قلعے کے تکفور کا سر عثمان بے کے سامنے پھینک دیا تھا، یہ دکھانے کے لیے کہ یعقوب بے نے اس کا بدلہ لے لیا ہے، اور اس بات سے عثمان بے کو بڑا دکھ پہنچا تھا۔ اور پھر یعقوب بے نے عثمان بے کو سنجکسس کے ساتھ مل کر جہاد کے بجائے لوٹ مار کرنے کا طعنہ دیا تھا۔ یاد رہے ناظرین کہ عثمان بے کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے سنجکسس کو عثمان بے کے صف میں شامل کرنے کا منصوبہ یعقوب بے نے بنایا تھا۔ یہ سب کرنے کے بعد یعقوب بے نے سلطان مسعود کی طرف سے وہ جعلی فرمان جو کہ گونجا خاتون لائی تھی نکال لیا تھا اور سب کے سامنے اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور پھر اس نے سلطان مسعود کی آخری جعلی وصیت سب کے سامنے عثمان بے کو دکھائی تھی اور اسے بیعت کرنے کا حکم دیا تھا۔ ناظرین، اس منظر پر سیزن 5 کے تیسرے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا تھا۔ آگے کی کہانی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک خدا حافظ۔